حضرت آدم علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، آخر کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اور حضرت آدم سے ایسی کون سی خطا ہوئی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور 40 سال تک معاف نہیں کیا؟ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر فرشتوں کو یہ لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے دوسری مخلوق کو بھی دیکھا تھا، جنوں کی، جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور بہت زیادہ خون خرابہ کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس بھی مخلوق کو پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اس پر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں ساری کائنات کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اے ابلیس، تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے؟ جس پر تکبر سے شیطان نے کہا میں بھلا آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو نے اس کو گارے کی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ مردود نکل جاؤ یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ جس پر شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو، میں تیرے انسانوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تجھے مہلت ہے، جو بھی تیرا کہا مانے گا تجھے اور اس کو میں جہنم سے بھر دوں گا اور میرے کچھ خاص بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، اگر تم نے وہاں سے کچھ کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے اور کہا تمہارے رب نے اس درخت کے پاس اس لیے جانے سے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بس اس نے قسمت تک کھا لی اور کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اس درخت کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے سطر کی تمام چیزیں کھلنے لگیں۔ پھر حضرت آدم اور حوا درخت کے پتے توڑ کر اپنا سطر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور میں تمہیں یہ بتا چکا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ یا اللہ، ہمیں معاف کر، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ اور وہاں سے نفع حاصل کرو اور وہیں پہ اپنی زندگی گزارو۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آخرکار 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، جو نیک عمل کرے گا اسے میں جنت عطا کروں گا اور جو برے اعمال کرے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک کی عمر پائی۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک انہوں نے اپنے اللہ پاک کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔